اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، نہ میں آسمانوں کی وسعتوں میں رہتا ہوں، نہ میں زمینوں کی گہرائیوں میں رہتا ہوں، فی قلب المومن، میں مومن کے دل میں رہتا ہوں۔ تو جب اللہ کی ضد ہے مشرک، تو ایک ہی دل میں اللہ اور مشرک کی محبت۔ نہیں تھکا تھکا نعرہ نہیں، جب ایک ہی دل میں اللہ اور مشرک کی محبت جمع ہو ہی نہیں سکتے، تو پھر نبی الانبیاء کے دل میں جہاں قرآن ہی قرآن ہے، نزل بہ الروح الامین علی قلبک، اللہ نے قرآن کو نازل کیا جبرائیل کے ذریعے سے محمد کے دل پر، تو جس کے دل قرآن ہے، اس دل میں دو ضدیں اکٹھی کیسے ہو سکتی ہیں؟ ختم کرتا ہوں، پھر یہ آیت کہاں جائے گی؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے مسلمانوں میرے اور اپنے دشمنوں کو اپنا ولی نہ بناؤ۔ یہ تو آیت ہے نا کہ اے مسلمانوں میرے اور اپنے دشمنوں کو اپنا سرپرست، اپنا ولی نہ بناؤ۔ اچھا یہ آیت کہاں جائے گی؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے مسلمانوں خبردار کافروں کو مومنین کے علاوہ کافروں کو اپنا سرپرست نہ بناؤ۔ پھر یہ آیت کہاں جائے گی؟ لا تجد قوما یؤمنون باللہ ورسولہ یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم، کہ تو ایسے لوگ نہیں پائے گا جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت رکھتے ہیں کہ وہ اللہ اور اللہ کے دشمنوں سے بھی محبت رکھیں، خواہ وہ ان کے باپ، ان کے بیٹے، ان کے بھائی اور ان کے قبیلے کے لوگ ہی کیوں نہ ہو۔ پھر یہ آیت کہاں جائے گی؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دے کہ ان صلاتی میرا نماز پڑھنا، و نسکی میرا عبادت کرنا، و محیای میری زندگی کا ایک ایک سانس، و مماتی اور میرا رب کی طرف رجوع کرنا، للہ رب العالمین، یہ عالمین کے رب کے لیے ہے۔ جب زندگی ہے ہی اللہ کے لیے تو مشرک کی محبت کہاں سے شہزادہ ہے، ہر وقت رسول کی حفاظت پہ آمادہ ہے۔ ابو طالب کے ماں پر شک کرتا ہے ملا، ابو طالب کے ماں پر شک کرتا ہے ملا، بے غیرت یہ یزید کا نہیں حسین کا دادا ہے۔ میں وضاحت کر دوں، ملا کا لفظ برا نہیں ہے، ہمارے ہاں بھی قابل احترام ہے، ملا مجلسی علیہ الرحمہ کہا جاتا ہے۔ کوئی عام میرا بھائی ملا یہ نہ سمجھ لے کہ اس عزیز نے ہمیں خدا نہ خواستہ برا بلا کہا ہے۔ ملا سے مراد ان کی یہ ہے جو حق کو نہیں مانتا۔ باقی جتنے ملا لوگ ہیں ہمارے لیے قابل احترام ہیں، صاحب علم ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے بھائی ہیں، مل کے نعرہ
کہاں جائے گی؟ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، میرا حبیب میری وحی کے بغیر بولنے کا ارادہ ہی نہیں کرتا۔ جب اللہ کی وحی کے بغیر بولتا ہی نہیں تو پھر استغفار کیسے کرتا رہا؟ ہوئے 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 جیتے رہو بچوں، جیتے رہو۔ بڑی مہربانی، بڑی مہربانی۔ جب اللہ کی وحی کے بغیر بولنے کا ارادہ ہی نہیں کرتا تو پھر استغفار کیسے کرتا رہا؟ پھر یہ آیت کہاں جائے گی؟ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، یہ نہیں چاہتے مگر وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے۔ پھر مانو اگر استغفار کرتا رہا ہے تو اپنے ارادے سے نہیں بلکہ اللہ کا ارادہ ہے۔ سبحان اللہ۔ علی 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 تو کس لیے سجود و قیام کرتے ہو؟ حب علی کے نماز پڑھتے ہو؟ ہر چیز کو بھی تمہارا محترم پادری سکھ دیال پرشاد صاحب، مسلمانوں کے فرقوں میں آپ کو جتنے فرقے کے علماء ملیں گے ان کا عقیدہ ان کے ساتھ ہے، لیکن شیعان محمد و آل محمد، مصطفیہ، مرتضویہ، حیدریہ، حسنیہ، حسینیہ، مصطفیہ، مرتضویہ، حیدریہ، حسنیہ، حسینیہ، جعفریہ، خیر الشیعہ، خیر البریہ۔ ہمارا اعتقاد ہے کہ ہمارے رسول نے کسی کافرہ عورت کا دودھ نہیں پیا۔ ہمارا اعتقاد ہے کہ ہمارے رسول نے کسی کافرہ عورت کا دودھ نہیں پیا۔ ہمارے نزدیک اگر دئی حلیمہ کے واقعہ میں اسے مسلمان دین ابراہیمی پر یا اسلام پر کوئی ثابت کرے پھر تو ہم ماننے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں، لیکن جو کہ ثابت نہیں کیا جا رہا، لیکن ہماری کتابوں میں بھی اگر واقعہ مل جاتا ہے تو سمندر میں ہر شے مل جاتی ہے۔ یہ تو غواص پر منحصر ہے کہ وہ ٹوبہ لگا کر، غوطہ لگا کر ٹھیکریاں چن کے آتا ہے یا جواہرات لے کے آتا ہے۔ گلستان میں کانٹے بھی ہوتے ہیں، پھول بھی ہوتے ہیں، پھولوں کا لانا اور بات ہے، کانٹوں میں الجھ جانا اور بات ہے۔ تو دائی حلیمہ کا دودھ شیعہ محققین کے نزدیک، مورخین نہیں، شیعہ محققین کے نزدیک ہمارے رسول نے دائی حلیمہ کا دودھ نہیں پیا۔ دلیل کیا ہے؟ ہمارے رسول کا اعلان ہے، کنت نبیم و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا جب آدم کے دم میں دم بھی نہ تھا۔ انما المشرکون نجس،
فیصلہ ہے کہ مشرک نجس ہیں، تو جب عام رسول کا امتی کسی مشرک کے ہاتھ سے کوئی گیلی چیز لے کے نہیں کھا سکتا تو پھر نبیوں کا نبی کسی کافر آ کے دودھ پر کیا دلیل دیا سبحان کیسے پروان چڑھ سکتا ہے؟ لہذا آپ کے یہ جتنے سوالات ہیں یہ ہمارے متعلق نہیں ہیں. ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ ہمارے رسول نے بی بی دائی حلیمہ کا دودھ پیا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کی گود میں ان کا پلنا، ان کے گھر میں ان کا رہنا، باقی واقعات کا ان سے منسلک کیا جانا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری روایات کا سہارا اس لیے لیا گیا ہے تاکہ کہا جا سکے کہ ابو طالب کے دسترخوان پر اگر محمد پلتا رہا ان تمام روایات کا سہارا صرف اس لیے لیا گیا ہے تاکہ کہا جا سکے کہ اگر محمد ابو طالب کے دسترخوان پر پلتا رہا تو کیا ہو گیا، وہ حلیمہ کا دودھ بھی تو پیتا رہا. تو ہم یہاں پر نہ ان کی بات کرتے ہیں نہ کسی اور کا ذکر کرتے ہیں، ہم تو صرف قرآن کی آیت پڑھتے ہیں. اللہ فرما رہا ہے میرا حبیب اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، تو ابراہیم کی پیروی کر. تو جب ابراہیم فلما تبینا انہ عدو للہ، جب ابراہیم پر ظاہر ہو گیا کہ اس کا چچا آزر اللہ کا دشمن ہے، تبرأ منہ، تو ایک لمحے کے لیے بھی وہ اپنے کافر چچا کے ساتھ نہیں رہا. تو جب ابراہیم ایک لمحے کے لیے کافر چچا کے ساتھ نہیں رہ سکتا، اگر ابو طالب کافر تھا تو جب ہمارا نبی جو جیتے رہے سلامت رہے. جی میں دوبارہ عرض کرتا ہوں اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، میرا حبیب ابراہیم سچے مسلمان کی اتباع کر. تو جب ابراہیم ایک لمحے کے لیے اپنے کافر چچا آدر کے ساتھ رہنا گوارا نہیں کر سکتا، اگر ابو طالب کافر ہوتا تو 17 سال برابر محمد جیسا قسیم الرزق ابو طالب کے دسترخوان سے رزق کیوں لیتا؟ یہ ابو طالب دشمنوں کے دلوں کو جلانے کے لیے، سڑانے کے لیے پوری طاقت کے ساتھ جگر کی توانائیوں کو اکٹھا کرتے ہوئے نعرہ یہ ابو طالب کا کتنا بڑا احسان ہے. بیٹا کیوں یہ کمزور رکھا ہوا ہے؟ یہ ابو طالب کا کتنا بڑا احسان عظیم ہے کہ آج ہم اس کے گھرانے کی قربانیوں کے صدقے میں مسلمان کہلوا رہے ہیں.
یہ سارا احسان ہے گھرانہ ابو طالب کی قربانیوں کا کہ آج ہر مسلمان اپنے آپ کو ان قربانیوں کے صدقے میں مسلمان کہلوا رہا ہے۔ وہ گھرانہ جس کے دروازے پر فرشتے رک جاتے تھے، جبرائیل بھی بغیر اجازت کے اندر قدم نہ رکھ سکا۔ سبحان اللہ جی، وہ گھرانہ جس دروازے پر نبیوں کا نبی آ کے رکتا رہا، وہ گھرانہ جس گھرانے کی بہو بیٹیوں نے مدینے کی گلیاں بھی جی بھر کے نہیں دیکھی تھی، جس گھر سے پردہ پردہ بنا ہے، کائنات کی بنات حبہ میں سے سب سے افضل ترین خاتون بی بی مریم، جواب مریم سیدہ بطول عذرا حسنین کی ماں، جو مریم سے بھی افضل، لیکن حسنین کی ماں کا ثانی بنا، نظیر بنی، مثال بنی، کون؟ شریکت الحسین۔ شریکت الحسین شبیہ بطول، ثانی بطول، لیکن آج تک سیدہ زینب کا جواب کوئی خاتون اللہ نے نہیں بنائی۔ زندگی میں چند مرتبہ یہ بی بی اپنے گھر کے دروازے سے باہر آئی۔ پہلی مرتبہ 3 یا 3.5 برس کی تھی، ملکہ حجاب، شہزادی حجاب، پردے میں لپٹی ہوئی نانے کے حجرے میں تھی۔ کچھ دیر کے بعد نانا کائنات کی شرم و حیا کی شہزادی کو اپنے ساتھ لے کے چلے، آؤ بیٹی تمہاری ماں انتظار میں ہے۔ سر سے لے کر پاؤں تک 3-3.5 سال کی کائنات کو در سے پردہ دینے والی شریکت الحسین چادر میں لپٹی ہوئی تھی، آگے آگے نانا ہے، پیچھے پیچھے سیدہ زینب ہے۔ چلتے ہوئے پاؤں کو ٹھوکر لگی، بی بی زمین پر آئیں، ذرا سی چادر سرک گئی، سیدہ نے دھاڑ مار کر کہا واہ حجابا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جیتے رہو سلامت رہو۔ بی بی نے روتے ہوئے دھاڑ مار کر کہا واہ حجابا، ہائے میرا پردہ۔ رسول رکے، بیٹی کو سنبھالا اور روتے ہوئے بطول کے پاس آئے کہ بابا رو کیوں رہے ہو؟ کہا زینب کے آنے والے وقتوں نے رلا دیا۔ واہ واہ سبحان اللہ، سیدہ ان آنسوں کو منظور فرمائے۔ یہ پہلی مرتبہ گھر سے باہر آئی تھی۔ دوسری مرتبہ جب رات کی تاریکی میں مظلومہ ماں، مغمومہ ماں، محرومہ ماں، شہیدہ ماں، پہلو کا درد لے کے اٹھنے والی ماں کا جب پردے میں لپٹا ہوا تابوت اٹھا، چھوٹی بطول تابوت کے سائے میں چلی، علی کی نظر پڑی، پہچان کر کہا حسن تابوت رکھ دے، پہلے بہن کو گھر پہنچا۔
دل گوارا نہیں کرتا کہ میری زندگی میں زینب گھر سے باہر آ جائے. مولا آج اتنا گوارا نہیں. ہائے شام کا بازار. یہ دوسری مرتبہ گھر سے باہر آئی. تیسری مرتبہ علی کی شاہی کا زمانہ ہے. حسنین کو حکم دیا, دل چاہتا ہے بہن کو لے آؤ, پردے داروں کو لے آؤ, پردے پردے میں بیٹھ کر بازار سے گزرے گی, شاید پھر کبھی گزرنا پڑے. شہزادی آ گئی. کوفے کی عورتوں نے بی بی کی کنیزی میں رہ کر قرآن پڑھنا اور درس دین لینا شروع کیا. درس دیتی رہی. ان درس لینے والی کنیزوں میں ایک خاتون تھی, کنیز تھی, جس کا نام تھا نوار. نون واو الف رے, نوار. یہ سیدہ سے جو خواتین درس لیتی تھیں ان میں سے یہ ایک تھی. علی کی شہادت کے بعد 6 مہینے یہ یتیم گھرانہ کوفے میں رہا. اس دوران نوار کے باپ نے ہولی ملعون سے اس کا نکاح کر دیا. جب حسن نے کوفے سے کوچ کر کے مدینے آنا چاہا, اس نوار نے روتے ہوئے سیدہ زینب کے قدموں پر سر رکھا, ہاتھ باندھ کر کہا, شہزادی کونین, کیا میری زندگی میں پھر کبھی کوفے آؤ گی؟ واہ بھئی واہ, واہ بھئی. بطول راضی ہو, حسنین راضی ہو, سوائے اس غم کے کبھی کوئی غم نہ دیکھو. شہزادی کونین, کیا اس کنیز کی زندگی میں پھر کبھی کوفے آؤ گی؟ کوفے کا نام آنا تھا. سیدہ کی آنکھیں برسی, رو کر کہا, ہاں نوار, بابا بتا کے گئے مجھے تقدیر لے آئے گی. شہزادی پھر مجھے یقین رہے کہ آپ میرے گھر کو شرف بخشیں گی. سیدہ نے رو کر کہا, نوار, تیرے گھر کے سامنے سے گزر جاؤں گی لیکن تیرے گھر نہیں آ سکوں گی. جب کہا نا گزر جاؤں گی, تیرے گھر نہیں آ سکوں گی, نوار دھاڑے مار کے رونے لگی. حسن کو پتا چلا, قریب آئے. شہزادے نے پوچھا, نوار کیوں رو رہی ہے؟ کہتی ہے, مولا دعا کرو مجھے موت آ جائے. شہزادی فرما رہی ہے, میں کوفے آؤں گی, تیرے گھر کے دروازے کے سامنے سے گزروں گی لیکن تیرے گھر نہیں آ سکوں گی. روؤں نہ تو اور کیا کروں؟ امام رو کر فرماتے ہیں, گھبرا نہ, آنسو صاف کر, رونا بند کر, میں زینب کے بھائی کو بلاتا ہوں. میں حسین کو بلاتا ہوں, شاید تیرا رونا بند کرا سکے. حسین قریب آئے, نوار کیوں رو رہی ہے؟ مولا شہزادی نے یہ جواب دیا ہے. فرمایا, اچھا آنسو روک, رونا بند کر, میں غریب زہرا وعدہ کرتا ہوں میں تیرے گھر آؤں گا. تیری شہزادی آئے نہ آئے, میں غریب زہرا تیرے گھر آؤں گا. آنسو رو کے خوش ہو گئی زہرا کا لال. کب آؤ گے؟ فرمایا, سن 61 ہجری. مولا کون سا دن؟ فرمایا 10 محرم کا دن گزار کر
اوپر جو رات آئے گی، میرا تجھ سے وعدہ ہوا ساری رات میں تیرے گھر کا مہمان بنوں گا۔ رو لو، یہ رونے کی راتیں ہیں، یہ غریبوں کو پرسہ دینے کی راتیں ہیں، مقدر سے یہ راتیں نصیب ہوتی ہیں۔ سن 61 ہجری 10ویں محرم کا دن گزار کر ساری رات میں تیرے گھر کا مہمان رہوں گا۔ مولا میں انتظار کروں گی، وعدہ ہو گیا۔ سال گزرتے گئے، سن 61 ہجری کا محرم کا یہی چاند جس میں بطول کا گھر لوٹا گیا، روضہ رسول کا چراغ بجھ گیا، بطول پہلو کا درد بھلا کے روتی رہی۔ آ گیا 10ویں کا دن، زہرا کا لال سجدے میں سر جھکا کر شہید ہو گیا۔ ہولی ملعون کو حسین کا سر دیا گیا کہ ابن زیاد کے دربار سے اٹھنے سے پہلے تو ابن زیاد کی کچہری میں حسین کا سر پہنچا۔ شام غریبہ سے پہلے حسین کا سر شام غریبہ کربلا میں نہیں تھا، 11 محرم کو کربلا میں نہیں تھا۔ شہادت کے بعد ہولی کو سر ملا کہ لے جا۔ بطول کے بیٹے کا سر تھا، ہولی نے سنبھالا، سنبھال کے کہاں رکھا؟ ہاتھوں پر۔ کیا اب بھی میں پڑھوں اور آپ سن کر روئیں گے؟ آنکھیں بند کر کے تصور نہیں کرتے کہ اس نے حسین کا سر کہاں رکھا؟ ہاتھوں پر نہیں، سینے سے لگایا نہیں، سر پہ رکھا نہیں۔ سیدو مجھے معاف کر دینا، اس نے سر کہاں رکھا؟ گھوڑے کی زین کے پیچھے جو توبرا ہوتا ہے جس میں گھوڑے کا دانہ اور گھاس رکھا جاتا ہے، اس نے وہاں سر رکھا۔ بطول نے رو رو کے کہا بابا۔ لے لو سانس، لے لو سانس۔ بابا میرا حسین لوٹا گیا۔ اس نے گھوڑا دوڑایا، جب کوفے شہر کے باہر پہنچا، شہر کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ ایک بیوی جو منافقہ تھی وہ شہر کے اندر رہتی تھی، نوار جو مومنہ تھی یہ شہر کے باہر رہتی تھی۔ اس نے سوچا چلو نوار کے پاس چلتا ہوں، اسے کیا خبر کس کا سر ہے، رات ہے گزر جائے گی، نہیں بتاؤں گا۔ نوار کی کیا حالت ہے؟ سارا دن کبھی دروازہ کھول کر گلی دیکھتی ہے، کبھی مدینے کا راستہ دیکھتی ہے، کبھی مکان کی چھت پر چڑھ جاتی ہے، دائیں بائیں دیکھ کر کہتی ہے زہرا کا لال تیرا وعدے والا دن گزرنے والا ہے۔ مولا کنیز انتظار کر رہی ہے۔ ہولی دروازے پر آیا، دستک دی، نوار جلدی سے چھت سے نیچے اتری، خوشی سے دروازہ کھولا، سامنے ہولی تھا، روتی ہوئی اندر اپنے حجرے میں گئی۔ ہولی پیچھے پیچھے آیا، سوچنے لگا حسین کا سر ہے، کہیں نوار پہچان نہ لے، اسے چھپا دوں۔ بھائی رونے والوں مجھے معاف کرنا، خاص طور پر میری ماں بہنوں مجھے معاف کرنا۔ اس نے گھر کا پورا صحن دیکھا کہ سر کہاں چھپاؤں، صحن میں تندور نظر آئے۔ ہے حسین، ہے حسین، ہے حسین۔
خوش ہو گیا، غریب کا زخمی سر سنبھالا. اب میں صحیح ترجمہ نہیں کروں گا. تندور کے قریب آیا، راکھ ہٹائی، سر رکھا، اوپر راکھ برابر کر دی. میں کہتا ہوں یا رسول اللہ، یہ وہی حسین نہیں؟ جو آپ کے شانوں پہ سوار ہوتا تھا، جو آپ کے سینے پہ سوتا تھا، جبرائیل جس کا جھولا جھولاتا تھا، بطول جس کو لوریاں سناتی تھی. سر رکھا، رکھ کر راکھ برابر کر دی. حجرے میں آیا، نوار نے پوچھا خولی کہاں گیا تھا؟ کربلا. کیوں؟ یزید کے باغیوں سے جنگ تھی. نتیجہ سارے باغی مارے گئے. قیدی کل یا پرسوں آ جائیں گے، ہمیں بڑا انعام ملے گا، تیرا حصہ بھی تجھے دوں گا. نوار رو کر کہتی ہے خولی، جب سے تیرے گھر میں آئی ہوں میں نے کچھ نہیں مانگا، سرداروں نے مجھے بہت نوازا تھا، آج پہلی بار مانگ رہی ہوں، مجھے کوئی حصہ نہیں چاہیے، کل مجھے مدینے جانے کی اجازت دے. کیوں مدینے کیوں جاتی ہے؟ کہا مولا حسین نے وعدہ کیا تھا کہ آج کی رات تیرے گھر کا مہمان بنوں گا. ابھی تک زہرا کا لال نہیں آیا، اللہ کرے خیر ہو. یہ ظالم دل ہی دل میں کہتا ہے نوار حسین تو آ گیا. تجھے خبر بھی نہیں ہے، کھانا زہر مار کیا، سو گیا. نماز شب، نماز تہجد پڑھنے کے لیے نوار حجرے سے اٹھی، وضو کرنے کے لیے گھر سے باہر آئی. جیسے صحن میں حجرے سے باہر آئی، جیسے صحن میں قدم رکھا، دیکھا کہ تندور سے ایک نور کی لہر اٹھ رہی ہے. تھکو نہیں، تھکو نہیں، عشق کبھی تھکا نہیں کرتا. یہ غریبوں کو پرسہ دینے کی راتیں. اپنے آپ سے کہتی ہے نوار کیا تو نے رات آگ نہیں بجھائی تھی؟ پھر تسلی دے کے کہتی ہے نہیں، میں نے تو بجھا دی تھی. پھر یہ نور کیسا ہے؟ ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ دیکھتے دیکھتے آسمان سے ایک اماری اتری، اس میں سے 5 بیبیاں برآمد ہوئی. ایک بی بی جو سیاہ برقعے میں لپٹی ہوئی تھی، پہلو پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا، تندور کے قریب آئی، 2 زانو ہو کے بیٹھ گئی، رو رو کے کہا میرا لال، او میرا غریب کربلا، او میرا مظلوم کربلا، او میرا بھوکا پیاسا ذبح ہونے والا. ہے حسین، ہے حسین، ہے حسین. آنکھیں کھول، ماں ملنے آئی ہے. یہ کہہ کے وہ بی بی جھکی، راکھ ہٹائی، سر نکالا، گودی میں رکھا. اس نوار نے دیکھا، تڑپ کر ایک بی بی کے قریب آئی جو ان میں بزرگ تھی. سلام کے بعد کہا ہے بی بی، ہے بی بی، تم کون ہو؟ یہ رونے والی کون ہے؟ یہ سر کس کا ہے؟ یہ میرے گھر میں جمع ہو کے کیوں رو رہے ہو؟ اس بی بی نے رو کر کہا نوار میں تیرے نبی کا حرم خدیجۃ الکبریٰ ہوں. خدیجہ کا نام آیا تڑپی. بی بی یہ رونے والی کون ہے؟ کہا یہ میری محرومہ بیٹی، مظلومہ بیٹی فاطمہ ہے. فاطمہ کا نام آیا،
منہ پیٹ کر کہتی ہے اگر یہ فاطمہ ہے تو پھر سر کس کا ہے؟ اگر یہ فاطمہ ہے تو پھر سر کس کا ہے؟ بی بی نے رو کر کہا نوار بھول گئی ہے کیا میرے حسین نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ میں آج کی رات تیرے گھر کا مہمان بنوں گا؟ حسین کا نام آنا تھا۔ نوار نے چیخیں ماری، غش کھا کے زمین پر گر پڑی، تھوڑی دیر غشی میں رہی، افاقہ ہوا، آنکھیں کھلی، کوئی بی بی سامنے نظر نہیں آئی، جلدی سے روتی ہوئی دوڑی، تندور کے کنارے آئی، راکھ ہٹائی، مظلوم سید کا سر نکالا، دو زانو ہو کے بیٹھی، سر گودی میں رکھا، چادر سے چہرے سے خاک اور خون کو صاف کیا، صاف کر کے کہتی ہے السلام علیکم۔ السلام علیکہ یا ایھا الغریب، السلام علیکہ یا ایھا المظلوم، اور میرا شہید مولا۔ کنیز کا سلام قبول کر، سلام کے بعد رو کر کہتی ہے مولا تو شہید ہے، مجھے علم ہو گیا ہے تیرے بھائی، بیٹے، بھتیجے، ساتھی سارے کربلا میں مارے گئے، مولا تیرا ماتم پھر کروں گی، تجھے تیرے بیٹوں کا پرسہ پھر دوں گی، تیرا غم پھر مناؤں گی، پہلے میں دعا مانگتی ہوں، تو شہید ہے آمین کہہ، میری دعا قبول ہو۔ امام کے پیاسے لب ہلے، مانگ نوار، کیا دعا مانگتی ہے؟ رو کے ہاتھ باندھ کے کہتی ہے مولا آمین کہو، اللہ کرے زہرا کا لال اللہ کرے تیری مظلومانہ شہادت کی خبر مدینے میں تیری بہن زینب کو نہ ملے۔ اگر زینب کو خبر مل گئی وہ مرنے سے پہلے مر جائے گی۔ امام نے رو کر کہا نوار یہ دعا نہ مانگ، کربلا دیکھتی رہی، میری پیاسی گردن پر خنجر چلتا